مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 9واں باب اور 35ویں اور 36ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ غلام کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آسمان کا خدا ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ آج 6 اکتوبر 2024 ہے اور یہ اکتوبر کے مہینے کا پہلا اتوار ہے، اور آج جو مضمون ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے خدا کا طرز، یسوع مسیح کا طرز۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح کی ذات اگر ہم اس کی خصوصیات گننا شروع کریں تو ہم نہیں گن سکتے۔ ہم اس عقل سے یسوع مسیح کی خصوصیات کو نہیں جان سکتے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ ہم محدود سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اپنے چھت پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں تو آسمان آپ کی نگاہ تک تو آپ کو نظر آئے گا، اس کے بعد لگتا ہے کہ جیسے آسمان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن آسمان نہیں ختم ہوتا، ہماری دیکھنے کی حد ختم ہو جاتی ہے کیونکہ محدود ہے، اور ہم ان لا محدود چیزوں کو نہیں ناپ سکتے۔ ہم محدود آنکھوں، محدود خیالات سے لامحدود خدا، لامحدود یسوع کو نہیں جان سکتے۔ ہاں، لیکن ہم کچھ اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جتنا ہمارے پاس محدود ذہن ہے، ہم اتنا یسوع مسیح کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ سو آج ہم یسوع مسیح کی ایک خصوصیت جس کا نام ہے طرز، وہ سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم یسوع مسیح کو نہ جانتے ہوئے ہم خدا کے بارے میں طرح طرح کے اپنے خیالات بیان کرتے ہیں، جن میں کچھ درست ہوتے ہیں اور کچھ بالکل بے بنیاد اور غلط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا یسوع مسیح کے قد کے اندازہ قد تک نہیں پہنچ سکتے، قد کے اندازہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اسے اتنا جان سکتے ہیں جتنی ہمیں عقل عطا کی گئی ہے۔ آج کے حوالے میں دیکھیں تو یسوع مسیح کا زمینی زندگی میں کام کیسا زبردست ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی منادی کرتا۔ یہاں تک چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یسوع مسیح نے
اپنی زندگی میں یعنی کہ زمینی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ شہروں میں اور گاؤں میں، صرف شہروں میں نہیں، جہاں پر روڈ ہوتے ہیں، جہاں پر سواری مل جاتی ہے، جہاں پر آسانیاں ہوتی ہیں، صرف وہاں نہیں، گاؤں میں جہاں مشکل زندگی ہوتی ہے، جہاں آپ کی ضروریات زندگی دور دور تک آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہاں بھی یسوع مسیح کی خدمت کا دائرہ کار بڑا وسیع تھا، شہروں اور گاؤں دونوں میں۔ سو یاد رکھیں، خدا اس زمین پر اپنی خدمت کو کرتا چلا جا رہا ہے، شہروں میں بھی، گاؤں میں بھی، اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا۔ یاد رکھیں، تعلیم ہمیں سنوارتی ہے، ہلیلویا۔ تعلیم ہمیں سنوارتی ہے، ہمارا چہرہ دکھاتی ہے ہماری، اسی لیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بھی بدلتے جاؤ، تبدیل کرتے جاؤ۔ یاد رکھیں، جب ہماری عقل بدلتی ہے تو ہماری صورت کا بدلنا بہت ضروری ہے، اور اس جہان کے مطابق نہیں، اس جہان کے اپوزٹ، ہمیں اس کے اپوزٹ جانا ہے، ہمیں کلام کی پاکیزگی میں رہنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک نئے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ تو یسوع مسیح انہیں تعلیم دیتا تھا، کیونکہ تعلیم سے زندگیاں بدلتی ہیں، اور پھر خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ پہلے دو کام، تعلیم، پھر اس کے بعد بادشاہی کی منادی کی خوشخبری سناتا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا کہ بھئی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، گیٹ ریڈی، تمہیں اس بادشاہی میں داخل ہونا ہے، تمہیں تبدیل ہونا ہے، اور اس تعلیم کے وسیلہ سے تمہارا ذہن بدلے گا اور تم اچھا فیصلہ کر کے تم بادشاہی میں داخل ہوگے۔ اور پھر تیسرا کام کرتا تھا، تیسرا کام یسوع مسیح یہ کرتے تھے کہ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ تین کام ہو گئے۔ پہلے نمبر پہ شہروں اور گاؤں میں پہلے نمبر پہ کیا کیا؟ تعلیم دی، کیونکہ کلام نے ہمیں بدلنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس نے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی کہ بادشاہی آ گئی نزدیک، اور تیسرے نمبر پر اس نے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کیا۔ یہ پیٹرن تھا یسوع مسیح کا، یہ طریقہ کار تھا یسوع مسیح کا۔ تعلیم دیتا تھا، خوشخبری کی منادی کرتا تھا، اور پھر انہیں شفائیں دیتا تھا۔ آج ہم نے الٹ کام کر دیا ہے، آج ہم نے سارا زور شفاؤں پر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، شفا تو مل جاتی ہے لیکن تعلیم نہیں ملتی، اور تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو ایماندار بنا ہوتا ہے، وہ جو شفا پاتا ہے، جلد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ روحانی طور پر اسے سکھایا نہیں گیا، اس کی تربیت نہیں کی گئی، اسے علم سے واقف نہیں کیا گیا، اسے خوشخبری نہیں سنائی گئی، صرف شفائیں، صرف بیماریوں سے آزادی، صرف بدروحوں سے آزادی، بس نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ جب آپ یاد رکھیں، کلام بڑا سچا ہے، کلام بڑا ہی سچا ہے۔ کلام مقدس اپنے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ وہ یعنی کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ پہلے کلام شفا
پہلے کلام، کیونکہ کلام نے تبدیل کرنا ہے، اور پھر شفا بعد میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کلام سب کچھ ہے، کلام کی بدولت ہم نے تبدیل ہونا ہے۔ اس کلام کو بڑی اہمیت دیا کریں، اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دیا کریں، کیونکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم بدل جاتے ہیں، ہم کچھ اور ہو جاتے ہیں، ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم بدل کر نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ یہاں تک اس مضمون کو آپ نے سمجھ لیا، تعلیم دیتا تھا، خوشخبری سناتا تھا، اور بیماریوں سے اور کمزوریوں سے شفا دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 36ویں آیت ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان لوگوں پر ترس آیا، اس کو ترس آیا۔ یاد رکھیں یہ جو ترس ہے نا، یہ خدا نے ہمارے اندر بھی کہیں چھپایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ ترس کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لیجیے اپنے پاس، رحم۔ ترس کا مطلب کیا ہے؟ رحم، کائنڈ۔ اور یسوع کو اس بھیڑ پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھی جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، جن کا کوئی نگہبان نہ ہو، جن کو کوئی پالنے والا نہ ہو، جن کی رکھوالی کرنے والا نہ ہو، جن کو کوئی ہری ہری چراگاہوں میں لے جانے والا نہ ہو، جو ہمارا ہی پھر ان بھیڑوں کی مانند۔ یاد رکھیے جن بھیڑوں کا چرواہا مقرر ہوتا ہے وہ چرواہے کے تابع رہتی ہیں، بولے ہاللیلویا۔ اور پھر چرواہا ان کے لیے محنت کرتا ہے، چرواہا ان کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اچھی خوراک لے کر آتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو نیٹ اینڈ کلین میٹھا پانی پلاتا ہے، چینی والا نہیں، میٹھا پانی، پینے والا جو پانی ہوتا ہے وہ پلاتا ہے۔ پھر وہ بیماری میں بھی اپنی بھیڑوں کا ساتھ دیتا ہے، پھر وہ اپنی بھیڑوں کو گند مند کھانے سے بھی روکتا ہے، پھر وہ اپنی بھیڑوں کو سنبھالتا ہے۔ اگر کوئی بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو اس بھیڑیے کو بھی بھگاتا ہے۔ یاد رکھیے چرواہا ہونا بڑا اہم ہے، اور جو بھیڑیں چرواہے کے اندر رہتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، جو بھیڑیں چرواہے کے اندر رہتی ہیں وہ پھلتی پھولتی اور ترقی کرتی ہیں، اور جو بھیڑیں کسی چرواہے کے اندر نہیں رہتی وہ گند کھاتی ہیں، روڑیوں پر منہ مارتی ہیں، جدھر منہ آیا ادھر کو چلی گئی، جدھر منہ آیا ادھر کو چلی گئی، کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے یسوع مسیح نے اس بھیڑ کو دیکھ کر ترس کھایا، ترس کیوں آیا، رحم کیوں آیا کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ کدے کدھر پتیاں جاندیاں نے، کدے کدھر پتیاں جاندیاں نے۔ اور یاد رکھیے آج کلیسیاں کا بھی کچھ حال ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کو بھی چین نہیں ہے ایک جگہ پر، باتیں پھرتے ہیں، کبھی ادھر بات، کبھی ادھر بات، کبھی ادھر بات، اور چین نہیں زندگی کے اندر۔ یاد رکھیے یسوع نے یہ پیٹرن دیا ہے۔ اگر آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں، اگر کسی آپ خادم کے اندر ہیں، اگر آپ تعلیم اچھی مل رہی ہے، اگر آپ کو خدا کے کلام کے مطابق کلام میسر ہے، اگر آپ بیماریوں سے چھٹ گئے ہیں، آپ کی غربت
ختم ہو گئی ہے, آپ کی زندگی کے اندر سے فکریں دور ہو گئی ہیں, اگر آپ کی زندگی کے اندر روزانہ نئی برکت اور نئی شفا آ رہی ہے, تو پھر چرواہے کے پاس نہیں, چرواہا کبھی کبھی چھڑی بھی مار دے تو پھر برداشت کیجئے, کیونکہ اس چھڑی نے آپ کو کسی روڑی پر منہ مارنے سے روک دینا ہے اور آپ کو ہری چراگاہ میں لے کر جانا ہے. آمین, ہلیلویا. سو گیٹ ریڈی, اپنے ذہن تیار کیجئے. یسوع نے ترس کھایا. یاد رکھیے, یہ جو چرواہا ہوتا ہے نا, یہ بھی بڑا ترس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. فل آف کائنڈنس, مہربانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ اپنی بھیڑ کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے. یاد رکھیے, یہ اپنی بھیڑ کو بڑا پیار کرتا ہے. یسوع اس بھیڑ پر ترس کھاتا ہوا نظر آتا ہے. اسے اس پر رحم آیا, کیونکہ جن کا چرواہا نہیں ہوتا ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. پہلے نمبر پہ وہ خستہ حال اور پراگندہ ہوتی ہے. پراگندہ کا مطلب ہے پریشان, حیران, سمجھ نہیں لگ رہی کوئی بھی. اور خستہ حال کا مطلب ہے بدحال, مفلس. اور تیسرا مطلب ہے زخمی, زخمی ہو جاتی ہے. جن بھیڑوں کے چرواہے سروں پر نہیں ہوتے نا, ان کو راہ کے ڈاگی بھی پڑ جاتے ہیں, اور ڈاگی معاف نہیں کرتے. یاد رکھیں, ڈاگی کاٹ لیتے ہیں, بائٹ کر دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں, گزرنے نہیں دیتے, راستہ روک لیتے ہیں. وہ آپ کو اپنی منزل تک نہیں جانے دیتے, کیونکہ چرواہا نہیں ہے, چھڑی نہیں ہے, حفاظت نہیں ہے. آپ وہیں پر سٹاک ہو کر رہ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. یسوع مسیح کا ترس ان بھیڑوں کے لیے تھا. یاد رکھیے, آج بھی یسوع مسیح ترس سے بنا ہوا ہے, اور وہ کلیسیا کے لیے اپنے خدا مقرر کرتا ہے کہ تم ان کی غلبہ کرو, تاکہ ان کو ہر طرح کی سہولت میسر آ سکے. ان بچوں کو بھی دیکھیں, یاد رکھیں, انڈر میں شیلٹر میں رہیں, کسی نہ کسی کے انڈر رہیں گے تو نہ بدحال ہوں گے نہ مفلس ہوں گے. یاد رکھیں, یہ مفلسی انتظار کر رہی ہے آپ کا, کیونکہ جس طرح کلام اس دن میں نے آپ کو سنایا کہ بدلو نکلتی ہے اور پھر واپس آتی ہے, آ کر چکر لگاتی ہے کہ میرا پرانا گھر کیسا ہے. اسی طرح غربت بھی جو دور ہوئی ہوتی ہے واپسی کا چکر لگاتی ہے, آ کر چیک کرتی ہے یہ خدا کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوتا تو غربت لوٹ آتی ہے, غربت واپس آ جاتی ہے. بیماری بھی ایسی کرتی ہے, واپس آنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے. بدحالی, مفلسی دوبارہ آپ کا انتظار کرتی ہے. اس لیے بی کیئرفل, بی کیئرفل, بڑے محتاط رہیے, اور انڈر دی شیلٹر آف شیپرڈ, چرواہے کے انڈر رہیے. یسوع مسیح نے حالت بیان کر دی ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا. اور پھر یسوع نے ترس کھا کر کیا کیا کام کیے, ذرا آئیے دیکھیں. متی 15واں باب دیکھیں گے, متی کی انجیل 15واں باب, اس کی 32ویں آیت لکھا ہے, اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا, مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے, کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں, اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائے.
عزیزوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں اور آپ کی حالت مفلسی کی ہے، کھانا میسر نہیں ہے، بھوک میں ہے، تو اگر آپ یسوع مسیح کے شیلٹر میں آ جاتے ہیں تو اسے آپ پر ترس آئے گا، اور ترس ایسا، رحم ایسا کہ وہ آپ کو بھوکا جانے نہیں دے گا۔ شاید انسان جو ہے نا، وہ آپ کی فیلنگز نہیں سمجھ سکتا۔ شاید آپ میرے پاس آئے، آپ مجھے ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے کہ بھائی صاحب میں ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو شاید میں آپ کے لیے کہوں وہ آؤ دعا کرتے ہیں، اور میں بلند آواز کے ساتھ آپ کے لیے دعا کروں، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ دوں، جیب نہ ڈھیلی کروں، کچھ آپ کے ہاتھ میں نہ رکھوں کہ یہ لو جاتے میں کچھ لے جانا۔ شاید انسان ہوتے ہوئے ہم ایسا کر دیں۔ ہمارے اندر محدود عقل ہے، میں نے آغاز میں سمجھایا، کچھ محدود عقل ہے، کچھ ہم ویسے بڑے چلاک ہیں، ایسی حرکتیں بڑے آرام سے کر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ یسوع مسیح کے انڈر ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہیں اور آپ بھوکے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے، تو آسمان کا خداوند ہمیں روٹی سے بھر دے گا اور بھوکا نہیں رہنے دے گا، کیونکہ وہ ہم پر ترس کھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر اس نے اس بھیڑ پر ترس کھایا ہے تو اپنی کلیسیا پر بھی ترس کھانے کے لیے وہ ریڈی ہے، وہ ریڈی ہے۔ آپ آئے تو صحیح، آپ اس کے شیلٹر میں آئے تو صحیح، آپ اس کے کنٹرول میں آئے تو صحیح۔ ہم دور دور سے برکتیں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کنیکشن ہمارا ابلیس کے ساتھ ہو اور برکتیں ہم خدا سے لے لیں۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ جس بھی حالت میں ہیں، یسوع کے کنٹرول میں آ جائیے۔ یسوع ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ اس دن بھی ترس سے بھرا ہوا تھا، وہ آج بھی ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ اس دن بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا تھا، اور وہ آج بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے پاس ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی چلاکیاں، آپ کا بڑا پن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بھوک اور افلاس میں رہنے دیتا ہے۔ دلیر ہو جائیے، کیونکہ یسوع مسیح ترس سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے ایک اور والا دیکھیں، متی کی انجیل میں 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ ایک صفحہ پیچھے آ جائیے، 14واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ ہاں جی، یسوع مسیح پہاڑ سے اترے اور ان کے سامنے بیماروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کے سامنے طرح طرح کی بیماریوں والے لوگ موجود ہیں، اور یسوع مسیح ہمیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، بولے ہاللیلویہ۔ وہ ہمیں تندرست دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے لوگ خاص طور پر اور پوری دنیا عام طور پر، وہ چاہتا ہے کہ سب انسان جو اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے وہ تندرستی کی حالت میں رہے، شفا میں رہے۔ لیکن اگر ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی ترس سے بنا ہوا ہے، اور وہ ہماری ہر طرح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے اس کے رحم میں اپنے آپ کو جھکا دیں۔ پہلے نمبر پہ ترس میں آ کر اس نے کیا کیا؟ کھانا کھلایا۔ سو روٹی کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع کے کنٹرول میں آ جائیے، روٹی ہی روٹی ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر بیماری یسوع مسیح کے سامنے ٹک نہیں سکتی، جس طرح وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر
तरस से भर गया, वो आज मुझे और आपको भी देखकर तरस से भर जाता है। वो मुझे और आपको भी देखकर तरस से भर जाता है और वो चाहता है कि हम शिफा पा जाए। 22वां बाब, आइए जरा 20वां बाब और उसकी 34वीं आयत हम देखेंगे। आमीन। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो गए। 29वीं आयत से पढ़ेगा। और जब वो यरूशलेम से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चला कर कहा कि ए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो बीना हो गए और उसके पीछे हो गई। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे, दो अंधे भीड़ की परवाह किए बगैर पुकार कर कहते हैं, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, हम पर रहम कर। आपकी बीमारी, डॉक्टर कह सकते हैं, और अक्सर कहते हैं डॉक्टर ने की कितना जवाब। आपको पता है डॉक्टर जवाब क्यों देते हैं? डॉक्टर जवाब क्यों देते हैं? है जी, डॉक्टर की समझ तो होने काम उन्हों का इलम जिन्ना होता है वो पूरा हो गया होता है। हुण अगों कहते हैं साडा इलम खत्म हो गया, हुण तुसीं दुआ करो। हाँ जी, हुण की करनी है? दुआ करो, क्योंकि साडे कोल हुण इस तो वध असीं कुछ भी नहीं कर सकते। अजीजों, समझ ले इस बात को, हम डर जाते हैं। हाय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। एक्चुअली याद रखें, डॉक्टरों ने अब ये कहा है, हमारा इल्म इसे ठीक नहीं कर सकता, अब इसे आसमान का खुदा ठीक कर सकता है, जिसने हमें भी बनाया, इसे भी बनाया, और जिसने हमें इल्म दिया। अब हमारा इल्म खत्म हो गया है, खुदा का इल्म शुरू हो गया। अब तुम बात करो और उसके इल्म को पढ़ो, उसके इल्म को पढ़ो, ठीक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, ये दो अंधे भी बस ऐसे ही थे, अब उन्हें जवाब हो गया हुआ। देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर यीशु जा रहा है, चला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। उन्होंने यीशु को पुकारा तो तकलीफ लोगों को ना शुरू हो गई। की खापा है, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की। उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। आप भी ना परवाह किया करें लोग क्या कहेंगे। याद रखें, और लोग तो कहते ही रहते हैं, उनको अपनी बात करने दें। आप अपनी बात यीशु के साथ किया करें, उसकी याद रखें खुदा क्या कहता है, याद रखें खुदा क्या हमसे मुखातब होता है, कलाम क्या कहता है। ये याद, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहते। लोग आज मेरे बारे में बात करते हैं, कल वो भाई रज़ाक के बारे में बात करेंगे, परसों भाई तारक के बारे में बात करेंगे, कल परसों इसके बारे में। और उनके पास कहानियां हैं, वो करते रहते हैं, एक की भूल जाते हैं, अगले की करना शुरू कर देते हैं। सो उस टीम का हिस्सा ना बने जो लोगों के बारे में बात करते हैं। ये मैं आपको एक खास फार्मूला देने लगा हूं। अगर 3 लोग बैठे हो, 2 लोग बैठे हो, तो आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना,
تو آپ بڑا بڑھ کے بولتے ہاں ہاں. تو یاد رکھیں آپ اٹھ کے جاتے ہیں جے تسی 10 قدم اگے نہیں جاندے تے پچھلے 2 جڑے نے نا وہ تہاڈے بارے وچ گل کرنا شروع کر دیندے نے لبڑا پڑے. لیکن آپ کے ساتھ نہیں کوئی بات کریں گے, آپ کے سامنے بلے 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 ہوگی. سو لوگوں کی پرواہ اور لوگوں کی باتوں میں حصہ لینا چھوڑ دیں. آپ کچھ اور لوگ ہیں, آپ اور لوگ ہیں. آپ مت ایسی نفلوں کا حصہ بنے. آپ خدا کے لوگ ہیں. سو ان اندھوں نے پرواہ ہی نہیں کی, چپ کر جا, خاموش ہو جا. انہوں نے کہا جو مرضی کہو, اسی اپنی آواز پہنچا کے چھڑنی ہے. اور انہوں نے بلند آواز کے بلکہ لکھا ہے انہوں نے اور چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر. اور پھر یسوع نے سن کر کیا کیا؟ یسوع ترس سے بھر گیا. کیا ہوا؟ یسوع ترس سے بھر گیا. یسوع ترس سے بھر گیا. اور پھر اس ترس میں یسوع نے کیا کیا؟ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے. بولے ہیلیلویا. یہ ترس آج بھی ہے کیونکہ یسوع ہے. اس وقت بھی یسوع اندھوں کو آنکھیں دینے کی قدرت رکھتا تھا. آج بھی یسوع اندھوں کو آنکھیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ اس وقت بھی ہمارے لیے موجود تھا, وہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہے. اور ان 2 اندھوں نے اپنی آواز یسوع تک پہنچائی اور آنکھیں حاصل کر لی. آج ہمارے لیے بھی آنکھیں موجود ہیں. آپ لینے والے بنے. آپ کہیں خداوند سے اے خداوند ہماری اندھی آنکھیں کھول دے. یہ جو پٹی پڑی ہوئی ہے نا یہ کھول دے. وہ آج آپ کی آنکھیں بھی کھول دے. اس وقت اس نے بایولوجیکل جو انسانی جسم کی آنکھیں ہیں اسے ٹھیک کیا تھا. آج وہ روحانی آنکھوں کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ آپ کو بحال کر دے گا. مرکز 1 کی 41 دیکھیں گے, پھر ہم کلام کو بند کریں گے. شاباش. مرکز کی جلد پہلا باب اور اس کی 41ویں آیت, بلکہ 40ویں آیت سے دیکھیں گے. اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا. میرے عزیزو, یسوع کی مرضی ہماری شفا میں ہے, پاکیزگی میں ہے. یسوع کی مرضی ہمارے لیے ہاں کے ساتھ برکت کے ساتھ ہے. سو ترس سے بھر کر اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا. ترس سے بھر کر اس نے بیماروں کو شفا دی. ترس سے بھر کر اس نے اندھوں کو آنکھیں عطا فرمائی. اور ترس سے بھر کر اس نے اس کوڑی کو پاک صاف کر دیا. عزیزو, آج بھی یسوع کا ترس ہمارے لیے موجود ہے. لیکن جس طرح کوڑی اس کے سامنے جھک گیا, گھٹنوں کے بل آ گیا, جس طرح یسوع مسیح کے سامنے ان 2 اندھوں نے چلانا شروع کیا, آئیے آج میں اور آپ بھی یسوع کے سامنے آ جائیں, جھک جائیں اور بلند آواز کے ساتھ دعا کریں تو آپ کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ وہ ترس کرنے والا خدا ہمارے درمیان موجود ہے. اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے اور وہ آج بھی اپنے لوگوں پر ترس کھانے کے لیے تیار ہے. اس لیے اپنے اوپر ترس کھائیے اور یسوع کے پاس آ جائیے, کیونکہ یسوع کے پاس آنے والا
ہر ایک اپنی شفا پاتا ہے، اپنی برکت پاتا ہے، روحانی اور جسمانی آنکھیں پاتا ہے، اور یسوع کے پاس زندگی ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آؤ یسوع کے پاس آئے اور یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیکے، آواز بلند کریں اور دعا کریں تاکہ ہم پر بھی ترس کیا جائے اور ہمیں بحال کیا جائے۔ اور اپنی جگہوں پر کھڑے ہو۔